ہاں جی، ایک اور چیز جو ہے کہ چونکہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے، ہمیں غریب ملک ہے، لیکن یہ بادشاہت کا نظام ہے، اور جس طریقے سے ایک بادشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے، ہمارے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے، تو میں نے اپنی طرف سے یہ لایا تھا پہلی کیبنٹ تھی آج، کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پرس ملتے ہیں، سیکیورٹی ملتی ہے، گاڑیاں ملتے ہیں، سیکٹریز ملتے ہیں، اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں، تو آج انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھے، اور ایسے آپ اقدامات کرتے ہی کیوں ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیے، کرسی رکھنے کے بعد بھی چاہیے، اور چاہیے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر۔ تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر، عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر مستقبل دینا ہے، بجائے اسے کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ خود عیاشیاں کرتے پھریں۔ تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی اور ایسی بہت چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پرس پلیز، ہم ان کو کم کریں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرول دیا جا رہا ہے تمام سرکاری محکموں میں منسٹرز کو، چیف منسٹر کو، اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں، ہمارے گھروں کے، ہمارے دفاتر کے، ان کو بھی ہم کٹ لگائیں گے۔ اور اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسی عیاشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بادشاہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگائے۔ ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ عوام کو اعتراض ہے، نہ مجھے اعتراض ہے، اور وہ کر سکتا ہے اس کو، لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ان حالات میں، معاشی حالات میں نہ عیاشی کریں گے، نہ کسی کو عیاشی کرنے دیں گے۔ تھینک یو۔ میں ایک سیکنڈ، ایک منٹ جی، لیاز دے دپارا تاثر آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ نے سوال بھی کرنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، ملک لیاقت صاحب ہمارے معاون خصوصی ہیں، کابینہ کے رکن ہیں، اور دیر سے ان کا تعلق ہے، اور میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس بھی کرانا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوال ہوا ہے بتائیے کہ اس وقت آپ نے بتایا 110 ارب روپے جو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کی اس نے خط لکھا تھا کہ 360 ارب روپے کے بقایا جات ہیں، ابھی آپ کا 1510 ارب 1510 ارب روپے ہمارے بقایا جات ہیں۔ ایک یہ جو آپ کا جو ایک میتھڈالوجی ہے، وہ جو ایک اے جی این قاضی والی، اس کے اوپر یہ پیسہ انہوں نے ہمارا دینا ہے، اور یہ پیسہ ہمارا سی سی آئی سے 1991 سے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ بار بار اپروو ہوا وہاں سے، اور بار بار اس کو امپلیمنٹ کرنے کے انڈورس بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ 1510 ارب تو وہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے مزید بھی پیسے ہیں جو ریگولر ہمیں آ رہے ہیں، اس کی ہماری قسطیں شارٹ ہیں، لیکن ہم وہ بھی مانگتے ہیں اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا عمل ہوگا، کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی، وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اتنی سستی بجلی اگر دے رہا ہوں، اتنی سستی گیس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں، لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی، میں آدھا بل دوں گا، گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی، میرا پورا صوبہ، اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہے میرے ان پیسوں میں، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے، مجھے ریلیف چاہیے، مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا، یہ میرا حق ہے، نہ یہ بھیک ہے نہ خیرات ہے۔ میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، ہماری پارٹی کو دیا ہے، تو اسی لیے دیا ہے، اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے جو صوبے کے بقائے جاتے تو بہتر نہ ہوگا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے، آپ پشاور میں وزیر اعظم کے استقبال کرتے، آپ ان کے سامنے صوبے کے حقوق کے حوالے سے اپنا مقدمہ رکھتے، آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے، اور آگے پھر آپ کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے، یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف، وہ تو رہے گا، سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ہمارا مینڈیٹ، یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں، ڈالر کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول ڈیزل کا کیا ریٹ تھا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا، بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا، روزگار کتنا تھا، انڈسٹری کتنی چل رہی تھی، کاروبار کی کیا نوعیت تھی اس پورے ملک کے اندر، اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی، اور ان کے جانے کے بعد سے اب تک کا حال دیکھ لیں۔
پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننس انہوں نے کی ہے اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے. اب دوبارہ ان نئے لوگوں کو پھر مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. اگر عوام ان کو لاتی میں کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر اب کمیشن بنائے اور یہ ہمارے فارم 45 پہ رزلٹ ہے, اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے, عوام کو حق دیا جائے. دوسری جو آپ نے بات کی, اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں, ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے, حق مانگتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے, ظاہری بات ہے ہمیں رکھنا ہے, ہم چلیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک, مجھے دینا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے, میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آئیزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ, آپ کے سامنے ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں, ان میں لگا رہا, تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا, ہمارا راستہ روکا جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں, میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا, نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آتی تو خیبر پختونخوا کا بحران شدید ہو جاتا ہے. دوسرا میرے سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے, صحت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے, یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا, تو کس طرح مینج کریں گے آپ, کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی. دیکھیں جی, ہمارا جو خزانہ جو خالی, اللہ نہ کرے خالی خزانے کو, لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرائرٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے, تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے. ہم نے پرائرٹائز کیا ہے. پرائرٹی 1 امن و امان ہے, پرائرٹی 2 لوگوں کی ویلفیئر ہے, غربت کا خاتمہ ہے, روزگار ہے. پرائرٹی 3 پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سہولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے ڈیولپمنٹ. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, اپنی پرائرٹی کے مطابق کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, ادب ٹھیک ہونا چاہیے. عوام پہ جب لگانے کی نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. پی ٹی آئی کا موٹو ہے موروثی سیاست کا خاتمہ, لیکن الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو کیبنٹ تشکیل دی گئی اس میں موروثی سیاست کو پروان چڑھایا گیا اور اس میں بدترین اس میں موروثیت کو رکھا گیا. جی دیکھیں, موروثی سیاست میں جو ہے نا 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں, ایک ہے میرٹ. اب کسی کا بھائی ہونا, رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے, عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے, عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے, تو اس کو آپ موروثی سیاست نہیں کہہ سکتے. اب 24 بندوں میں سے 2-3 بندوں کا آپ نام لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی, اور ان پارٹی کی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ چونکہ قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آپ کی ٹیم میں ڈیلیور کریں. تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کی جو تنقید شروع ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ ڈسکشن کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بھی ہے جس کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, میرا اسے کنسرن نہیں ہے, اس نے ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور کرے گا تو سسٹین کرے گا, نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. ہاں, یہ لازمی آپ نے چلانا ہے. اب اس میں میری میٹنگ ہو گئی ہے, 3 گھنٹے شہری کے ٹائم اور 3 گھنٹے افطاری کے ٹائم. لوڈ شیڈنگ کسی بھی گاؤں میں بات کر رہا ہوں, اگر ہوگی تو ایز پر کمٹمنٹ میرے ساتھ کی ہے پیسکو چیف نے, وہ اس کو وائلیٹ کرے گا.
ये पूरी मैं सुबह को ये पैगाम दे रहा हूँ और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको सहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियाने भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है, हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन के इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उसमें मेरे तक आवाज पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। फिदा नंबर दें व्यस्त एक जो तासुर है कि मरकज और सूबे में महाजराई और आप इधर आज और खाकसारी के इस्तेमाल करें, एक तो आपकी आवाज बड़ी शानदार माशाअल्लाह। आप नहीं समझते कि मरकज वाले आपकी मुंसों से डरते हैं? देखिए अच्छी बात है, कुछ डरेंगे तो कुछ मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक और बातिल की जंग में हक का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ नो वे कुछ ऐसा करूंगा, तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, ना मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए आवाज उठाना और अपना हक मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। जो सबके पजरा के बारे में कभी कभार प्रस्ताव भी आते हैं और इख्तियार भी उन्होंने किए। कब तरक्याती रिलीजेस जारी होंगे ताकि उनके साथ वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ पूरे मईशत का तैयार ले मेरे बड़े लोग उनके साथ काम करते हैं और उनको वो फंड रिलीज नहीं होते जो काम में तरक्याती जो एडीपी के काम में जो जारी था। मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटीज, वो प्रायोरिटीज वाइज ये चीज भी हमारी प्रायोरिटी में है, लेकिन जिस नंबर पे है उस नंबर पे ये होगी, प्रायोरिटी वाइज होगा। बहुत ज्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो दे दी गई, अपने हालात को देखे बगैर दे दी गई, उनको हम कट भी करेंगे। हम प्रायोरिटी स्कीम्स को बिल्कुल हमने करना भी है, हमने उनको शुरू भी करना है, उनको रिलीज भी करना है। लेकिन बहुत सी स्कीमें दी गई सिर्फ खुश करने के लिए, उनमें न रिलीज हुआ न उनमें इतनी जरूरत है उनकी, तो उनको हम कट डाउन करेंगे। आखिरी सवाल आरिफ वन बाय वन। आपके एजेंडे के हवाले से अच्छा, जुमे नमाज भी है ना। अच्छा चले ये 2-3 कर लें आप फिर। आप अभी आए, आपने सेहत कार्ड का ऐलान किया, कितनी लागत इसकी आएगी? इब्तिदाई तौर पर कितना फंड आता है? इसमें जो है तकरीबन लाइबिलिटी थी हमारी जो पिछली गवर्नमेंट की, वो 17 बिलियन की थी। तो अभी हमने उनको 5 बिलियन रिलीज कर दिया है। और उसके साथ साथ ये है कि मजीद जो है उनके साथ जो हमारा भी नई बातचीत हुई है स्टेट लाइफ से, ये हुई है कि हम हर महीने के पैसों के साथ अपना जो कर्जा है ये भी उतारेंगे। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि कर्जा चढ़ाई जाओ फिर उस पर सूद दिए जाओ। हमारी पॉलिसी ये है कि साथ साथ हमने अपने पांव पे खड़ा होना है और पांव पे खड़े होकर अपनी जो लाइबिलिटीज हैं हमने कर्जे खत्म करने हैं। इसके अलावा हमारे सूबे पे और भी बहुत ज्यादा कर्जा है, उससे भी हम काम करेंगे। उसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। ये हमारे एजेंडे में शामिल है इंशाल्लाह। तो फिक्र ना करें, अवाम का कर्जा भी खत्म करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है इंशाल्लाह, और पांव पे भी खड़ा करना है। आरिफ का नंबर है। आरिफ सारे सवाल आज तो ना करो, आगे आगे नहीं मिलना जी, प्लीज। आपके एजेंडे के हवाले से सवाल है कि एक तो आपने ये कहा कि रमजान पैकेज देने का तरीकाकार क्या होगा, आप उनको किस पे बनाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा ये आप सेहत इंसाफ कार्ड जो आपने एक्टिव कर दिया है, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी कि 8,000-9,000 रुपए में जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो सेहत कार्ड पे 1,46,000 रुपए में हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लोग डालते हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल,
ये आम आवाम के हिस्से में जो आपने 10 लाख डाले हैं, तो ये तो मेरा ख्याल से उनको लूटा जा रहा है और खजाने को भी साथ। ये जी काबीना में मायसियाम में शेख उल-नोश की सरकारी नफों पर दस्तयाबी के लिए कोई फैसला हुआ है कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, पहला जो के खिलाफ सर खरीदोजी हो रही है इस वक्त, प्याज के खिलाफ ओके, पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज किया इस चीज को, उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है, और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, निशानदेही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी इस पे सेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे, मजीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, और इससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म करने हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज नहीं है। मुझे ये चाहिए कि एक खास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मजीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमजान पैकेज में हम आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस का डाटा है वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, उसके लिए मैकेनिज्म है, और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके जरिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक खानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं, और हम सामान नहीं दे रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तजवीज नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज पहुंचानी है, और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उससे कर सके।